بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انٹرنیشنل لاء جو CSS کا ایک آپشنل سبجیکٹ ہے اس کے ٹاپک نمبر 7 کو ڈسکس کریں گے، دا یوز آف فورس۔ اس سے پہلے ہم 1 to 6 ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ اسی پلے لسٹ میں انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کی PDF فائل چاہیے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو فائل ڈاؤن لوڈیبل فائل مل جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دا یوز آف فورس، طاقت کا استعمال۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ UN چارٹر سے پہلے جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر سے پہلے اس پر کیا قانون تھا۔ تو اقوام متحدہ کے چارٹر سے پہلے بین الاقوامی قانون میں طاقت کے استعمال کی کوئی واضح ممانعت موجود نہیں تھی۔ ریاستیں جنگ اور طاقت کا استعمال اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور تنازعات کے لیے کرتی تھیں۔ جنگ کو بین الاقوامی تنازعات کا ایک جائز ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی عالمی ادارہ نہیں تھا جو اسے روکنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت بین الاقوامی قانون میں بنیادی طور پر ریاستوں کے درمیان معاہدات اور روایتی قوانین شامل تھے جو طاقت کے استعمال کے ضوابط کی حد تک محدود تھے۔ تو اب دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ دی لا آفٹر دا UN چارٹر، اقوام متحدہ کے چارٹر کے بعد کا قانون کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر نے طاقت کے استعمال کو محدود کرنے اور عالمی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ چارٹر کے آرٹیکل 2 سب سیکشن 4 کے تحت تمام اقوام پر لازم ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا دھمکی سے اجتناب کریں۔ اس کا مقصد جنگوں اور عالمی تنازعات کو روکنا تھا اور اقوام متحدہ کے تحت ایک مجموعی نظام کا قیام عمل میں آیا جس میں طاقت کا استعمال صرف مخصوص حالات میں جائز قرار دیا گیا، یعنی اس کے لیے بھی قانون بنا دیا گیا۔ اس میں ہم اس کے 2 اہم پوائنٹس دیکھیں گے۔ پہلا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے ساتھ مشترکہ طاقت کا استعمال، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ریاست کا اپنے دفاع میں طاقت کا استعمال، ٹھیک ہے۔ یہ UN کا آرٹیکل 51 ہے۔ اس کے بعد تیسرا اہم پوائنٹ ہے کہ یوز آف فورس میں کلیکٹیو یوز آف فورس، طاقت کے اجتماعی استعمال کا قانون، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 42 کے تحت سلامتی کونسل کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اجتماعی طاقت کا استعمال کرے۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب سفارتی کوششیں اور پابندیاں ناکام ہو جائیں اور سلامتی کونسل کے ممبران متفق ہوں کہ فوجی کارروائی ضروری ہے۔ اجتماعی طاقت کا استعمال زیادہ تر عالمی امن کو بحال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے 9/11 کے بعد دیکھا افغانستان پر اور پھر عراق پر، اسی طرح شام پر بھی، اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جبکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی بے بسی، اسرائیل جب جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطین کے اندر، تو اس پر ابھی تک یہ UN کا آرٹیکل 42 استعمال نہیں ہوا، حالانکہ وہاں پہ عالمی قوانین کی تجزیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اسکولوں، ہسپتالوں، مساجد، عبادت گاہوں، چرچز کو، اور وہ بھی معصوم بچوں کو اور عورتوں کو خاص طور پر اس میں جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر ہے دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس۔ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اسی بات پر کھڑا ہے کہ جی اسرائیل کو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق ہر ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس پر حملہ ہو تو وہ اپنے دفاع میں طاقت کا استعمال کر سکتی ہے۔ یہ حق اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سلامتی کونسل مناسب اقدامات نہیں کرتی۔ خود دفاع کا حق فوری، ضروری اور حملے کی تناسب میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ اس وقت میں ہی آپ رائٹ آف سیلف ڈیفینس لیتے ہیں جب کوئی بہت ہی ہنگامی صورتحال ہے، آپ سالوں اس کا سہارا لے کر بے گناہ لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ ریاستیں خود دفاع کے حق کا استعمال کر سکتی ہیں جب ان پر حملہ ہو، ان کی خود مختاری خطرے میں۔ تو یہ چارٹر جو ہے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور عالمی امن و امان کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور طاقت کے استعمال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عالمی معیار فراہم کرتا ہے۔ تھینک یو، شکریہ آپ نے اس ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی بہت اچھے آپ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے کمنٹس سے ہمیں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ تھینک یو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔